نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے جو مسلمان بغیر کسی رخصت کے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے، بغیر کسی بیماری کے رمضان کا کوئی ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، سرے سے وہ رکھے ہی نہیں، لم یقضی عنہ صیام الدہر کلہ وان صام، اگر وہ آدمی پوری زندگی روزہ رکھتا جائے تو بھی رمضان کے اس ایک روزے کی فضیلت کو اور اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ یہ اور سی بات ہے کہ علماء نے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مبارک مہینے میں سرے سے کوئی روزہ رکھے ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں تھا روزہ رکھنے کا، روزہ نہیں رکھا اس نے، تو بعد کے دنوں میں ایک روزہ رکھ لے، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ، تو اس ایک روزے کی قضا ہو جائے گی، لیکن روزے کا ثواب جو رمضان کے روزے کی فضیلت تھی وہ اسے نہیں ملے گی۔ روزے کی قضا تو ہو گئی، فرض تو ذمے سے ساقط ہو گیا، لیکن وہ فضیلت جو ملنے والی تھی وہ فضیلت نہیں ملنے والی۔ اور اگر کوئی محروم رمضان کے مبارک مہینے میں سحری کھا لیا، نیت کر لی، روزہ رکھنے کا ارادہ ہو گیا، اور پھر دن میں بھوک لگی، پیاس ستائی، مزدوری کرنے کے لیے گیا اور بغیر مجبوری کے تھوڑی سی شدت کی بھوک لگی، پیاس لگی، تو اس نے روزہ توڑ دیا، اس نے روزہ چھوڑ دیا، کھا لیا پی لیا اور جان بوجھ کر بغیر مجبوری کے روزہ توڑ دیا، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اسے ایک روزہ قضا کے بھی رکھنے ہوں گے، اور رمضان کا یہ ایک روزہ جو اس نے جان بوجھ کر بغیر مجبوری کے توڑا ہے اس کے بدلے میں اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، اور اگر بیچ میں کوئی ایک روزہ چھوٹ گیا تو دوبارہ پھر سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ رمضان کے کسی ایک روزے کو جان بوجھ کر توڑنے کے بعد اس روزے کی قضا اور اس روزے کے کفارہ یا اس روزے کی توبہ کی شکل، اور یہ 60 روزے رکھنے کے بعد بھی وہ رمضان کا روزہ جو چھوڑا تھا، جو توڑا تھا، اس کی فضیلت اسے نہیں مل سکتی ہے۔ رمضان کے روزوں کی اس قدر اہمیت اور فضیلت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے ہم میں سے جو لوگ صحت سے ہیں، اللہ رب العالمین نے جنہیں طاقت دی ہے، جنہیں قوت دی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ہر حال میں روزہ رکھیں، روزے کو معمولی عذر کی بنیاد پر نہ چھوڑیں۔ اگر آدمی شرعی مسافر ہے تو اللہ نے تو خود آزادی دے دی، رخصت دے دی۔ اگر آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھو گے تمہاری جان چلی جائے گی، روزہ رکھو گے تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، تمہاری شفا میں تاخیر ہوگی۔ کسی طبیب حاذق نے، ماہر ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تمہاری اس بیماری میں تم روزہ رکھ نہیں سکتے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے فعدۃ من ایام اخر، جو آدمی مسافر ہے، اپنے مقام سے 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت کے ارادے سے نکلا ہوا ہے، جہاں وہ گیا ہے اس ایک جگہ پر اسے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا نہیں ہے، تو یہ آدمی مسافر ہے، یہ آدمی سفر کی بنیاد پر مشقتوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اسے قضا کر لے گا۔ ایک آدمی بیمار ہے، اللہ کی طرف سے یہ بیماری آتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں آتی ہیں، وہ بیمار آدمی، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ تمہیں دن میں یہ دوائیں کھانی ہے، نہیں کھاؤ گے بیمار رہو گے، تمہاری بیماری بڑھے گی، تو پھر ایسے شخص کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے عدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اسے رکھ لو، رمضان کے اندر تمہیں روزہ افطار کرنے کی گنجائش ہے۔ ایک آدمی بہت ضعیف ہے، بہت بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بعد میں صحت یابی کی امید نہیں ہے، قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو اجازت دی ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ بوڑھا، وہ بوڑھی جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور جس کے اندر صحت کی واپس لوٹ آنے کی امید نہیں ہے، ایسے لوگ رمضان کے روزوں کا فدیہ ادا کریں کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر کے برابر کسی مسکین کو دے دیں، تقریباً 1.25 کلو گیہوں یا 1.25 کلو گیہوں کی قیمت تقریباً 60 روپے ایک مسکین کو دے دیں، یا ایک مسکین کو صبح و شام کھانا کھلا دیں۔ یہ رمضان کے روزے کا فدیہ ہے اس بوڑھے کے لیے، اس بوڑھی کے لیے جو انتہائی بیمار ہے اور صحت کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہے، عمر کے آخری مرحلے میں ہے، شیخ فانی ہے، شیخ فانیہ ہے، اللہ کی طرف سے عمر کے اس منزل میں ہے کہ دوبارہ صحت کی امید نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے تو خود شریعت نے اجازت دی ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، آپ بیمار ہیں تب اجازت، آپ سفر میں ہیں تب اجازت، آپ بہت بوڑھے ہو گئے تب اجازت، لیکن اگر آپ ہٹے کٹے ہیں، آپ صحت مند ہیں، تو جس اللہ نے طاقت دی ہے، جس اللہ نے جوانی دی ہے، جس اللہ نے عمر دی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اس عمر کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ ہمارا قدم اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہٹے گا عن عمرہ فیما افنا، جب تک ہم اس سوال کا جواب نہ دے دیں کہ ہم نے اپنی زندگی کہاں لگائی، عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں لگائی، جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، پھر بھی روزہ توڑتے رہے۔ دیہاتوں سے یہ خبریں آتی ہیں،
ہمارے دارالقضا میں ایک بار ایک نوجوان، ابھی 5 سال پہلے اس کی شادی ہوئی، اور بدقسمتی سے مجھے بتایا گیا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ اس کی بیوی نے مجھ سے شکایت کی کہ اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ ہمارا بیٹا کیسے روزہ رکھے گا، اس کو کوئی طاقت ہے؟ حالانکہ صحت کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ بالکل تنومند اور مجھ سے زیادہ صحت کے اعتبار سے مضبوط، اور اس عورت نے کا یہ بیان ہے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ میرا بہوا کیسے روزہ رکھے گا۔ اس طرح کے نوجوانوں کو اور اس طرح کے صحت مندوں کو اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے کہ میدان محشر میں جب اللہ ہم سے ہماری زندگی کا اور ہماری جوانی کا سوال کرے گا تو ہم کہاں منہ چھپائیں گے۔ اس لیے رمضان کے روزوں کا پورا احترام کیا جائے، اور رمضان کے روزوں کو ہر حال میں اگر شرعی مجبوری نہیں ہے تو رکھنے کی کوشش کی جائے۔